بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے مسائل زکوٰۃ میں سے انتہائی اہم مسئلہ زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں بیان کروں گا۔ حضرات محترم، بات یہ ہے، بہت سے لوگ جو ہیں صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور ان کے علم میں یہ نہیں ہوتا ان پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے۔ وہ ویسے نفلی صدقہ تو کر دیتے ہیں، لیکن جو زکوٰۃ ان پر واجب ہوتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے دین کے بنیادی اور ضروری مسائل سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہمارے ذمے جو فرض ہے اور جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ نفلی نیت سے تو ہم صدقہ و خیرات کرتے رہیں، لیکن زکوٰۃ جو واجب ہے وہ باقی رہے۔ اس لیے فہم دین انتہائی ضروری ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کے وجوب کی جو شرطیں ہیں وہ کون سی ہیں۔ نمبر 1 پہ مسلمان ہونا۔ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے مسلمان پر، غیر مسلم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ یہ حکم صرف مسلمان کے لیے۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ اس کو دیں جو مسلمان ہے، یہ مسلمان ہی کا حق ہے۔ زکوٰۃ مسلمان سے لی جائے گی اور مسلمان کو دی جائے گی۔ اس لیے اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو حالت کفر میں، چاہے وہ مالک نصاب تھا، اس پر وہ زکوٰۃ ذمہ نہیں تھی۔ جب وہ مسلمان ہوا تو مسلمان ہونے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس پر زکوٰۃ کا نصاب لازم آتا ہے۔ اگر اس پر زکوٰۃ کا نصاب لازم آتا ہے تو مسلمان ہونے کے بعد وہ زکوٰۃ دے گا۔ زکوٰۃ کے وجوب کی دوسری شرط ہے بالغ ہونا۔ نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں، بالغ زکوٰۃ ادا کرے گا، مسلمان ہو، بالغ ہو۔ تیسری شرط جو ہے زکوٰۃ کے لیے وہ یہ ہے عقل مند ہونا۔ لہٰذا دیوانہ، پاگل اور جس پر جنون طاری ہے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اس لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو نصاب کا مالک تو تھا لیکن اس پر جنون طاری ہو گیا اور وہ پورا سال ہی اس پاگل پن میں رہا، اس جنون میں رہا، تو اس پورے سال کے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ہاں، اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ پورا سال جو ہے دیوانگی میں نہیں ہے، اس پر جنون طاری نہیں، اور سال کے آخر میں جا کے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ زکوٰۃ کے نصاب کا مالک بھی ہے، تو پھر اس پر اس سال کی زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے چوتھے نمبر پہ ہے آزاد ہونا۔ اب الحمدللہ ہر مسلمان آزاد ہے۔ پہلے جو ہے نا غلام ہوتے تھے، اللہ رب العزت نے اسلام کو جو ہے نا طاقت دی ہے، اب ہر مسلمان آزاد ہے۔ تو مسلمان ہو، بالغ ہو، عقل مند ہو، آزاد ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ پانچویں شرط مال بقدر نصاب، اس کے ملک میں ہونا۔ اگر نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ سونا 7.5 تولے پورا ہے تو زکوٰۃ واجب، چاندی 52.5 تولے پوری ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر نہ سونا ہے نہ چاندی ہے تو نقد رقم دیکھی جائے گی۔ اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو زکوٰۃ لاگو ہوگی، ورنہ نہیں۔ ٹھیک ہے، نہ سونا نہ چاندی نہ نقد رقم، تو سامان تجارت ہے، سامان تجارت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو زکوٰۃ لازم آئے گی، ورنہ نہیں۔ اور اگر کوئی بھی نصاب، ان چیزوں میں سے کوئی ایک بھی نصاب کامل نہیں، تھوڑا تھوڑا ہے، تو ان سب کو ملا کے سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقد رقم ہے، کچھ سامان تجارت ہے، یا ان میں سے صرف 2 چیزیں ہیں، سونا اور نقد رقم، یا چاندی اور نقد رقم اور اس کے ساتھ سامان تجارت، 3 چیزیں ہو گئیں، تو ان سب کو ملا کے ان کی رقم نکالی جائے گی۔ اگر وہ رقم 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم آئے گی، ورنہ اس پر زکوٰۃ لازم نہیں آئے گی۔ تو یہ 5ویں شرط ہے کہ مال بقدر نصاب اس کے ملک میں ہو۔ اگر نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ 6ٹھی شرط ہے کہ پورے طور پر اس کا مالک ہو، یعنی اس پر قابض بھی ہو۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس کا وہ مالک تو ہے لیکن وہ مال اس کے ملک میں نہیں۔ مثلا زکوٰۃ 70,000 پر واجب ہو جاتی ہے، اس کے پاس 70,000 ہے، لیکن وہ 70,000 جو ہے اس نے کسی کو دیا ہے اور جو ہے نا وہ مکر گیا، وہ واپس نہیں کر رہا،
یا उसने किसी जगह पे रखा है और याद नहीं रहा कि वो किस जगह पे उसने वो माल रखा था, ठीक है, तो तब तो उस पर ज़कात लागू नहीं होगी, क्योंकि वो अपने उस माल पर जो है काबिज़ नहीं है, ठीक है। अगर यूं है कि अगर उसने किसी को कर्ज दिए है और कर्जदार जो है वो कहता है मैंने कर्ज देना है, मैं दे दूंगा, तो तब तो उस पर ज़कात हर साल की लाजिम आ जाएगी। लेकिन अगर जिसको उसने कर्ज दिया है तो आगे से वो मुकर गया है और उस पर कोई गवाह भी मौजूद नहीं, कोई तहरीर भी मौजूद नहीं, तो फिर उस पर ज़कात लाजिम नहीं आएगी, क्योंकि वो पूरे तौर पर अपने उस माल पर मालिक नहीं है। हाँ, अगर कभी उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शर्म हया दे देता है जिसने कर्जा लिए है और वो कर्जा वापस कर देता है, पहले वो इनकारी था, तो जिस साल वो कर्जा वापस करेगा उसी साल उस पर जो है ना ज़कात का निसाब उस पर लागू हो जाएगा। जब आगे पूरा साल गुजरेगा तो उस अगले साल के वो ज़कात देगा, पिछले जो साल गुजरे होंगे उनकी ज़कात नहीं देगा। इसको फिर एक दफ़ा मैं दोहरा दूँ, अगर किसी इंसान ने किसी दूसरे भाई दोस्त किसी मुसलमान भाई को किसी को भी कुछ कर्ज दिया है, अब जिसको कर्ज दिया है वो मुकर गया, तो फिर कर्ज देने वाले पर ज़कात लाजिम नहीं आएगी। और अगर जिसको कर्ज दिए है वो कर्ज देने का इकरार करता है तो फिर हर साल उस पर ज़कात लाजिम आएगी, हर साल उसकी ज़कात देगा। हाँ, इसमें फ़र्क ये है कि अगर उसके पास पैसे नहीं हैं कि वो ज़कात दे सके, तो फिर 2 साल 3 साल हद 5 साल जितने साल बाद वो कीमत वापस कर रहा है, तो पिछले जितने साल भी गुजरे होंगे वो उनकी ज़कात निकालेगा। ये इस सूरत में है कि कर्जा देने वाला इकरार करता है कि मैंने कर्ज देना है और मैं दे दूंगा, तब वो जो है ना वो माल देगा। अच्छा, इसी तरह 7वीं जो शर्त है वो है निसाब का दैन से फारिग होना। इंतहाई अहम मसला है। इस मसले में ये बयान हो रहा है कि किसी ने कर्ज देना है, उसने 1 लाख रुपया, और उसके पास जो मौजूद रकम है वो है 1.5 लाख। अब वो 1.5 लाख में से 1 लाख जो उसने कर्ज देना है उसको निकाल देगा, भी मैंने ये कर्ज देना है, बाकी बचेगा 50,000। अब 50,000 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर है, तो फिर उस 50,000 में से वो ज़कात देगा। और अगर वो 50,000 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर नहीं, तो फिर उस पर ज़कात लाजिम नहीं आएगी। इसकी दूसरी सूरत ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने किसी का कर्ज देना है 1 लाख, ठीक है, और मेरे पास अब मौजूद हैं 2 लाख रुपए, तो मैं 2 लाख में से 1 लाख जो है मिनहा कर दूंगा, निकाल दूंगा, ये मैंने कर्ज देना है। बाकी जो 1 लाख बचेगा वो यकीनन 52.5 तोले चांदी की कीमत से ज़्यादा है, फिर उस 1 लाख पर मैं ज़कात दूंगा 2.5 यानी 2.5%। ये 7वीं शर्त है ज़कात के वजूब की, कि ज़कात उस वक्त वाजिब होगी जब निसाब का कर्ज से फारिग होना साबित हो जाए। बंदा जो है, जो उसने कर्ज देना है, कर्ज को निकालेंगे, बाकी रकम जो बचेगी वो जो है अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर है या उससे ज़्यादा है तब ज़कात देगा, वरना वाजिब नहीं होगी। 8वीं शर्त ज़कात के वजूब के लिए जो है वो है निसाब हाजत असलिया से फारिग होना। निसाब हाजत असलिया से फारिग हो। मसलन अगर किसी के पास घर है, वो चाहे जितने भी महंगा है, जितनी भी मालियत का है, ये उसकी हाजत असली है। उसके पास गाड़ी है, जितनी भी महंगी है, उसकी हाजत असली है, ठीक है। लिबास, कपड़े और खाने पीने का सामान, ठीक है, और पूरे महीने में जो उसका खर्च होना है वो उसकी हाजत असलिया है। हाजत असलिया से फारिग हो के बाकी जो रकम बचेगी, ठीक है, और उस पर साल भी गुजर गया, उस पर ज़कात होगी। इसको मैं यूं मज़ीद आसान करके समझा दूं कि अगर किसी के पास 2 मकान हैं, एक मकान जो है उसका है मुल्तान में और दूसरा मकान जो है उसका है मरी में। अब मुल्तान वाला जो मकान है
وہ استعمال کرتا ہے، ملتان میں رہائش ہے، ملتان میں رہتا ہے، تو جو ہے سردیوں میں ادھر آ جاتا ہے اور گرمیوں میں وہ چلا جاتا ہے مری والے مکان میں، وہ اس کے زیر استعمال ہے۔ اب دونوں مکان، ایک مکان اس نے اپنے لیے رکھا ہے وہ گرمیوں میں استعمال کرتا ہے، دوسرا وہ سردیوں میں استعمال کرتا ہے، تو وہ اس کی حاجت اصلیہ میں آ جائیں گے۔ اور اگر کسی کے پاس ملتان میں ہی دو مکان ہیں، ایک میں وہ بہترین طریقے سے رہتا ہے، دوسرا جو ہے وہ اضافی ہے، وہ اس کی حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، اس نے اس کو رینٹ پر دے رکھا ہے، ٹھیک ہے، یا تجارت کی نیت سے لیا تھا، جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں کہ پلاٹ لیا، کوئی مکان لیا اس نیت سے کہ جب اس کا ٹھیک ریٹ لگے گا تو پھر میں اس کو سیل کر دوں گا، تو وہ اس کی حاجت اصلیہ میں شمار نہیں ہوگا، وہ اس کا مال تجارت ہوگا، اس پر زکوٰۃ لازم آئے گی۔ یہ 8ویں شرط ہے، اور اس مسئلے سے اکثر لوگ جو ہیں ناواقف رہتے ہیں۔ زیر استعمال جو بھی چیز ہے جتنی مہنگی ہے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، اور اگر اس کے زیر استعمال نہیں، وہ اضافی چیز ہے، ٹھیک ہے، مثلا کسی کے پاس جو ہے نا 3 گاڑیاں ہیں، ایک چھوٹی گاڑی ہے شہر میں استعمال کرتا ہے، ایک بڑی گاڑی ہے جو شہر سے باہر جاتا ہے وہ استعمال کرتا ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، 2 گاڑیوں پر۔ لیکن اگر تیسری گاڑی ہے وہ اضافی ہے، نہ وہ شہر میں استعمال کرنے کے لیے، نہ شہر سے باہر جانے کے لیے، لمبے روٹ پر جو بڑی گاڑی استعمال کی جاتی ہے وہ تو آلریڈی پہلے موجود ہے، اس کے لیے بھی وہ استعمال نہیں ہو رہی، وہ اضافی ہے، تو وہ اس کی حاجت اصلیہ میں نہیں آئے گی، وہ اس کا اضافی مال ہوگا، اس پر جو ہے نا زکوٰۃ لازم آ جائے گی۔ 9ویں شرط جو ہے زکوٰۃ کے وجوب کے لیے وہ ہے مال نامی ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مال ہے جو بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، حقیقتاً یا حکماً۔ حقیقتاً جیسے سونا چاندی ہے، یہ لیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ سونا چاندی جو ہے یہ استعمال میں آئے اور اس سے ضرورت کی اشیاء جو ہیں خرید کر سکیں، اور اس کا ریٹ بڑھتا ہی ہے، اور کیونکہ یہ جو ہے نا زکوٰۃ کا نصاب اصلی ہے سونا اور چاندی، چاہے اس سے کوئی بھی کاروبار تجارت نہ کریں، اس کو گھر میں صرف رکھیں، گھر میں رکھا رہے، تب بھی اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اس کے علاوہ باقی جو ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اگر بڑھانے کی نیت سے ہے تب تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، جیسے ابھی میں نے مثال دی ہے، کسی نے اگر کوئی پلاٹ لیا ہے، پلاٹ لیتے وقت نیت یہ تھی جیسے ہی اس کا ریٹ بڑھے گا میں اس کو سیل کر دوں گا، ٹھیک ہے، اب وہ مال جو ہے نا حکماً بڑھنے کے معنی میں آ گیا، وہ پلاٹ حکماً بڑھنے کے معنی میں آ گیا کہ نیت یہ تھی یہ پلاٹ جب مہنگا ہوگا، اس کا ریٹ بڑھے گا، میں اس کو سیل کروں گا، اس سے نفع اٹھاؤں گا اس تجارت سے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر کسی نے چاہے 1 کروڑ کا بھی پلاٹ لیا، پلاٹ لیتے وقت نیت یہ تھی کہ اس پر میں اپنا گھر بناؤں گا یا اپنے بیٹے کا گھر بناؤں گا، تو وہ مال منامی نہیں ہوگا، وہ بڑھنے والا مال نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے خریدا ہے، اس سے پیسے بڑھانے کی نیت نہیں بنائی، لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو 9ویں شرط جو ہے علماء کرام نے بیان فرمائی وہ یہ ہے زکوٰۃ کے لیے کہ مال منامی ہو، مال بڑھنے والا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آخری زکوٰۃ کے وجوب کی آخری شرط 10ویں شرط وہ ہے سال گزرنا، اور کوئی بھی مال ہے وہ نصاب کو پہنچ گیا تھا، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو چکا تھا، یا سونا ہے 7.5 تولے، یا چاندی ہے 52.5 تولے، یا نقد رقم اور سامان تجارت جو ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک رمضان میں، کیونکہ سال گزرنا جو ہے قمری اعتبار سے ہوگا، شمسی اعتبار سے نہیں ہوگا، اس کا جو ہے نا رمضان کی اگر 1 تاریخ کو جو ہے نا وہ نصاب ہو گیا، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مال ہو گیا، سونا ہے، نقد رقم ہے یا سامان تجارت ہے، تو اگلے سال رمضان کی جب یکم آئے گی تو سال پورا گزر چکا ہوگا، تو اس کو اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب وہ زکوٰۃ دے گا تو اس وقت جو موجودہ ریٹ ہوگا سونے کا، چاندی کا یا سامان تجارت کا، جو موجودہ ریٹ ہوگا اس
کی مالیت دیکھی جائے گی، پھر اس ٹوٹل پر 2.5% یعنی 2.5% جو ہے نا زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اور اس میں یہ بھی بتا دوں کہ سال کے بیچ میں اگر ایک دفعہ نصاب ہو گیا ہے، یعنی 2020 میں یکم رمضان 2020 میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر رقم موجود تھی، اور پھر سال میں وہ کبھی کم ہو گئی کبھی بڑھ گئی، پھر کیا دیکھا جائے گا کہ اگلے سال رمضان 2021 میں یکم رمضان آ گئی، اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ اب جو رقم وہ پڑی ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے۔ اگر اس سے کم ہو گئی ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر اس سے بڑھ گئی ہے، چاہے سال میں اپ ڈاؤن ہوتا رہا لیکن ہم سال کا اینڈ دیکھیں گے، اگر اس میں وہ رقم بڑھ گئی ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے یا اس سے بہت بڑھ گئی ہے، تو ٹوٹل اس وقت جو رقم موقع پہ موجود ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے نا اگر وہ نصاب کو پہنچ گئی ہے، چاہے جتنا بھی بڑھ گئی ہے، اس کا 2.5% جو ہے نا وہ زکوٰۃ میں صرف کرنا پڑے گا۔ اس میں یہ بھی وضاحت ہو گئی کہ جس ٹائم وہ چیز خریدی تھی تجارت کے غرض سے، وہ اگر اس ٹائم تھی 1 لاکھ کی، سال گزرنے کے بعد وہ ہو گئی ہے 3 لاکھ کی، پھر 1 لاکھ کی ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، اس وقت جو ریٹ ہوگا اس زمین کا، اس دکان کا، اس سامان تجارت کا جو تجارت کی نیت سے لیا گیا سامان تجارت، زمین، دکان یا کوئی اور گھر یا گاڑی جو بھی ہے، یا کسی نے شو روم بنایا اس میں گاڑیاں کھڑی کیں، موٹر سائیکل کا شو روم ہے، جب اس نے خرید کیا اس وقت موٹر سائیکل جو تھا وہ سستا تھا، 6 ماہ بعد سال گزر گیا، سال کے بعد جو ہے نا اس کا ریٹ بڑھ گیا، ٹھیک ہے، جب خرید کی تھی گاڑی بیچ میں 1 ماہ پہلے بھی خرید کی، وہ ملی تھی 15 لاکھ کی، اور سال پورا ہوا وہ گاڑی کھڑی ہے لیکن اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے، وہ ہو گیا 18 لاکھ، تو پھر 18 لاکھ پر زکوٰۃ لاگو ہوگی، 15 لاکھ پر نہیں ہوگی۔ بہرحال چیدہ جو ضروری مسائل تھے اور جن سے ہمیں اکثر واسطہ بھی پڑتا ہے وہ میں نے آج ذرا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنا ہو سکے یہ ویڈیو آگے شیئر کریں، رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، جتنے دوست جو ہیں اس ویڈیو کو دیکھیں گے زکوٰۃ کے بارے میں ان کے پاس جو ہے معلومات آئے گی، اور اگر اس ویڈیو کو دیکھ کے کوئی بھائی جو پہلے زکوٰۃ کے مسئلے سے ناواقف تھا وہ واقف ہو کر زکوٰۃ دیتا ہے تو یقیناً یہ میری اور آپ کی نجات کا سبب بن جائے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنی ہو سکے ویڈیو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔